ٹوٹنے کے بعد مادے کی آخری اکائی ایٹم ہے، جس طرح سماج کی آخری اکائی فرد ہوتا ہے۔ اگر ہم ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو فنا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایک نئی اور زیادہ بڑی قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس کا نام جوہری توانائی یعنی ایٹامک انرجی ہے۔ مادہ منجمد توانائی ہے اور توانائی منتشر مادہ۔ مادہ اپنی ابتدائی شکل میں جتنی قوت رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں اس وقت اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے جبکہ اس کے ایٹموں کو توڑ کر جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ معمولی مادی قوت اور جوہری قوت میں کیا فرق ہے؟ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ 2 ٹن کوئلہ ایک ریل گاڑی کو 70 میل تک لے جاتا ہے اور 9 گیلن کیروسین ایک موٹر کو 500 میل تک دوڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 12 پاؤنڈ یورینیم جب جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار راکٹ کو 2,40,000 میل کا سفر طے کرا سکے۔ ایسا ہی معاملہ اس سماجی اکائی کا ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو بے پناہ وسیع ہو جاتا ہے۔ جس طرح مادہ ٹوٹنے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوت بڑھا لیتا ہے، اسی طرح انسان کی ہستی جب شکست سے دوچار ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی شدید تر طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ انسان پر شکست کا حادثہ گزرنا اس کے تمام اندرونی تاروں کو چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام احساسات جاگ اٹھتے ہیں۔ اس کی چھپی ہوئی طاقتیں اپنی ناکامی کی تلافی کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اس کے عزم اور ارادے کو مہمیز لگتی ہے۔ اس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے کا وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو سیل رواں کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پتھریلی چٹانوں کے بس میں بھی نہیں۔ مادے کے اندر ایٹمی انفجار اس کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی شخصیت کے اندر بھی بے پناہ امکانات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ امکانات اس وقت بروئے کار آتے ہیں جبکہ انسانی شخصیت کسی انفجار سے دوچار ہو جائے، اس پر کوئی ایسا حادثہ گزرے جو اس کی شخصیت کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو اس کے تاروں کو چھیڑ کر اس کے ساز حیات کو بجا دے۔ کامیابی کا راز۔ ایک جاہل شخص ہندوستان سے عراق گیا۔ وہاں سے وہ 2 سال کے بعد واپس آیا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنا پیسہ کما کر لائے؟ اس نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں کما سکا، پھر بھی کھا پی کر 50,000 روپیہ لایا ہوں۔ آدمی نے دوبارہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پیسہ حاصل کرنے کا راز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھائی صاحب میں نے تو یہ جانا کہ من مارو گے تو منی پاؤ گے۔ منی یعنی دولت پانے کا راز یہ ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ کام کرے، اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے جدوجہد کرے، کیونکہ دولت حاصل کرنے کا مطلب دوسروں کی جیب سے دولت نکالنا ہے۔ پھر اگر آپ دوسروں کی رعایت نہ کریں گے تو دوسرا شخص آپ کو یہ موقع کیوں دے گا کہ آپ اس کی جیب کی دولت نکال کر اپنی جیب میں ڈالیں؟ دولت حاصل کرنے کا راز من کو مارنا ہے، اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے دوسروں کے ذوق پر چلنا ہے۔ یہی بات دوسرے مقاصد کے لیے بھی صحیح ہے اور یہی بات دینی مقصد کے لیے بھی۔ اس دنیا میں آدمی کو دوسرے بہت سے لوگوں کے درمیان کام کرنا پڑتا ہے، اپنے سے باہر بہت سے حالات سے مقابلہ کر کے اپنا سفر جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں کوئی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ نہ ہو کہ آدمی اپنے ذاتی خول سے باہر آئے، وہ اپنی منمانی کارروائی کرنے کے بجائے دوسرے افراد اور خارجی حالات کی رعایت کرتے ہوئے اپنا راستہ نکالے، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں آدمی اپنے آپ کو کچل کر دوسروں کو پاتا ہے۔ خارجی تقاضوں کا اعتراف کر کے وہ خارج سے اپنا اعتراف کروانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے سے باہر کی دنیا کو کچھ دینے کے بعد ہی اس کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے اپنے آپ کے لیے کچھ پا سکے۔ ناموافق حالات۔ جانوروں کو جنگل کے ماحول میں ہر وقت اپنے دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہر وقت چوکنے رہتے ہیں۔ یہ چوکنا رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی فطری صلاحیتیں ابھرتی ہیں،
ان کی شخصیت ختم نہیں ہونے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو پالنے کے لیے جو بڑے بڑے پارک بنتے ہیں ان میں مصنوعی طور پر ان کے لیے خطرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلاً خرگوش کے پارک میں بلی ڈال دی جاتی ہے، یا ہرن کے پارک میں ایک شیر یا ایک بھیڑیا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح جانوروں کی الرٹنس باقی رہتی ہے، وہ اپنے تحفظ کی خاطر ہر وقت زندہ اور سرگرم رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو دھیرے دھیرے وہ بجھ کر رہ جائیں گے۔ یہی بات انسانوں کے لیے بھی صحیح ہے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ یہ صلاحیتیں عام حالات میں سوئی رہتی ہیں۔ وہ بیدار اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو جھٹکا لگے، جب وہ عمل میں آئیں۔ کسی بھی مقام پر اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جن خاندانوں میں آسودگی کے حالات آ جاتے ہیں اس کے افراد بے حس اور کم عقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن خاندانوں کو مشکل حالات گھیرے ہوئے ہوں ان کے افراد میں ہر قسم کی ذہنی اور عملی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے ماحول میں عدم تحفظ کی صورتحال میں مبتلا ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ اور مدینہ کے مسلمان اس سے کہیں زیادہ عدم تحفظ کی صورتحال میں مبتلا تھے۔ اگر عدم تحفظ کوئی برائی ہوتی تو یقیناً اللہ کا رسول اور اس کے اصحاب کہیں زیادہ اس کے مستحق تھے کہ اللہ انہیں اس برائی سے دور رکھے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو مسلسل عدم تحفظ کی صورتحال میں رکھا۔ ان کو اپنی زندگی میں کبھی چین اور آسودگی نہ مل سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جس ڈھنگ پر بنایا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں دبنے سے ابھار پیدا ہو، مشکلوں کے مدرسے میں انسان کی اعلیٰ تربیت ہو، غیر محفوظ حالات کے اندر مستعدی کا ظہور ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہی لوگوں نے بڑی بڑی ترقیاں حاصل کیں جو حالات کے دباؤ میں مبتلا تھے۔ قدرت کا یہی قانون افراد کے لیے ہے اور یہی قوموں کے لیے۔ بڑا کام۔ ولیم بلیک نے کہا ہے کہ عظیم کام اس وقت ہوتے ہیں جب کہ انسان اور پہاڑ ملتے ہیں۔ کوئی عظیم کام سڑک پر دھکم دھکا کرنے سے نہیں ہوتا۔ Great things are done when men and mountains meet. This is not done by jostling in the street. ولیم بلیک کی یہ بات 100% درست ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے کام کے لیے بڑا عمل درکار ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی کٹھن چڑھائی کے بعد آدمی چوٹی پر پہنچتا ہے۔ سڑکوں پر شور و غل کرنے یا جلسوں میں الفاظ کے دریا بہانے سے کوئی بڑا مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقی معنوں میں کوئی بڑا انجام پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حالات کو انتہائی گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے، اپنے وسائل اور خارجی امکانات کی پوری رعایت کرتے ہوئے منصوبہ بندی کی جائے۔ سفر شروع کیا جائے تو اس حقیقت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے کیا جائے کہ راستے میں دوسرے بہت سے مسافر بھی موجود ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ہر وہ قربانی دے جو اس کا مقصد اس سے تقاضا کرے۔ کہیں وہ مال کی قربانی دے اور کہیں وقت کی، کہیں وہ رائے کی قربانی دے اور کہیں جذبات کی، کہیں وہ دوسروں سے نمٹے اور کہیں وہ خود اپنا احتساب کرے، کہیں وہ چلے اور کہیں شدید ہجان کے باوجود رک جائے۔ پہاڑ کی چڑھائی جیسی محنت کیے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہیں پاتا۔ ہر بڑا کام بڑی جدوجہد چاہتا ہے، ایسا کام جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی اپنے مثبت اثرات باقی رکھے، ایسا کام جو مستقبل کی نقشہ گری کرنے والا ہو، ایسا کام جو تاریخ کے رخ کو موڑ دے، بے پناہ محنت چاہتا ہے۔ ایسے کام کے لیے اتھاہ دانشمندی درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا کام وہی لوگ کر پاتے ہیں جو فی الواقع پہاڑ کی چڑھائی جیسے عمل کا ثبوت دیں۔ اس کے برعکس جو لوگ سڑکوں پر شور و غل کرنے کو کام سمجھیں، وہ صرف اجتماعی کثافت میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کو کوئی حقیقی تحفہ دینے کی توفیق نہیں پاتے۔ مشکلیں ہیرو بنا دیتی ہیں۔ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آفات و حوادث کی تحقیق کا مرکز، ڈیزاسٹر ریسرچ سینٹر۔ یہ ادارہ 1963 میں قائم ہوا۔ اب تک اس نے 100 سے زیادہ تعداد میں مختلف قسم کی بڑی بڑی انسانی آفتوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے پایا کہ غیر معمولی مشکل مواقع پر
انسان کے اندر غیر معمولی طور پر کچھ نئی قوتیں ابھر آتی ہیں جو اس کو حوادث کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں۔ مثلاً 1961 میں ٹیکساس میں زبردست قسم کا ساحلی طوفان آیا، مگر اس طوفان میں اس علاقے کے صرف آدھے ملین لوگوں نے اپنا مکان چھوڑا۔ 50% سے زیادہ آبادی اپنے مکانوں میں جمی رہی، جبکہ اس طوفان کے آنے کی اطلاع 4 دن پہلے دی جا چکی تھی۔ 1971 میں کیلیفورنیا کے زلزلے میں ایک بہت بڑا ڈیم کمزور ہو گیا، جس سے 70,000 آبادی کو سنگین خطرہ لاحق تھا، مگر ایسے نازک حالات میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد صرف 7% تھی۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ حادثات کا شکار ہو جانے کے بعد بھی اکثر لوگ پر امید رہتے ہیں۔ ٹیکساس کے 2 شہروں میں ہولناک طوفان سے تباہ ہونے والے لوگوں سے ان کے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا۔ 10% سے بھی کم لوگوں نے مستقبل کے بارے میں کسی اندیشے کا اظہار کیا۔ بقیہ تمام لوگ تباہی کے باوجود اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید تھے۔ حوادث کے بارے میں اپنی لمبی تحقیق کا خلاصہ مذکورہ ادارے کی رپورٹ میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ واقعات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان مصیبتوں کے مقابلے میں حیرت انگیز طور پر قابو یافتہ اور لچکدار واقع ہوئے ہیں۔ مصائب کے وقت انسان جس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو دہشت اور گھبراہٹ کے بجائے ہیروئزم کے لفظ سے تعبیر کرنا زیادہ صحیح ہوگا۔ In conclusion, the reality of events suggests that human beings are amazingly controlled and resilient in the face of adversity. Perhaps heroism, not panic or shock, is the right word to describe their most common behavior in time of disaster. انسان کو اس کے بنانے والے نے حیرت انگیز طور پر بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ عین بربادی کے کھنڈر میں کھڑے ہو کر بھی وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نئی تعمیر کا منصوبہ سوچتا ہے اور بہت جلد اپنے نقصانات کی تلافی کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر یہ فطری امکان ہم کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ کوئی فرد یا قوم اگر کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کو ماتم اور شکایت میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ حالات نے جہاں آپ کی کہانی ختم کر دینی چاہی تھی، وہیں سے آپ کی زندگی کے ایک نئے شاندار باب کا آغاز ہو جائے۔ قربانی۔ درخت کیا ہے؟ ایک بیج کی قربانی۔ ایک بیج جب اپنے کو فنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز و شاداب درخت زمین پر کھڑا ہو۔ اینٹوں سے اگر آپ پوچھیں کہ مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ کہیں گی کہ کچھ اینٹیں جب اس کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں، اس کے بعد وہ چیز ابھرتی ہے جس کو مکان کہتے ہیں۔ یہی حال انسانی زندگی کی تعمیر کا ہے۔ انسانیت کے مستقبل کی تعمیر اس وقت ممکن ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے کو بے مستقبل دیکھنے پر راضی ہو جائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو بے ترقی کر لیں۔ قربانی کے ذریعے تعمیر یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ قدرت کا یہی اصول مادی دنیا کے لیے بھی ہے اور قدرت کا یہی اصول انسانی دنیا کے لیے بھی۔ عمارت میں ایک اس کا گنبد ہوتا ہے اور ایک اس کی بنیاد۔ گنبد ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے مگر بنیاد کسی کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ زمین کے اندر دفن رہتی ہے، مگر یہی نہ دکھائی دینے والی بنیاد ہے جس پر پوری عمارت اور اس کا گنبد کھڑا ہوتا ہے۔ قومی تعمیر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر میں اس کی بنیاد بننے پر راضی ہو جائے۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ آدمی جوش میں آ کر لڑ جائے اور اپنی جان دے دے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی ایک نتیجہ خیز عمل کے غیر مشہور حصے میں اپنے کو دفن کر دے۔ وہ ایسے کام میں اپنی کوشش صرف کرے جس میں دولت یا شہرت کی شکل میں کوئی قیمت ملنے والی نہ ہو، جو مستقبل کے لیے عمل کرے نہ کہ حال کے لیے۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار ہمیشہ اسی قسم کے افراد پر ہوتا ہے۔
یہی وہ لوگ ہیں جو کسی قوم کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں۔ وہ اپنے کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اسی خرچ سے ایک عالم کا واقعہ ہے۔ ان کی زندگی ایک تصنیفی ادارے میں گزری۔ وہ بہت سادہ طور پر رہتے تھے۔ اپنی مختصر آمدنی میں بھی وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچت کر لیا کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اس کی انہوں نے شادی کی تو شادی میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ ایک نوجوان سے سادہ طور پر نکاح پڑھایا اور اس کے بعد لڑکی کو رخصت کر دیا۔ البتہ انہوں نے رخصت کرتے ہوئے اپنی لڑکی اور داماد کو ایک چیک دیا۔ یہ چیک 10,000 روپے کا تھا۔ انہوں نے کہا، یہی میری زندگی بھر کی بچت ہے جو بینک میں جمع تھی۔ اس رقم کو میں شادی کی رسوم میں بھی خرچ کر سکتا تھا، تاہم اس کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند آیا کہ میں اس کو نقد تم لوگوں کے حوالے کر دوں۔ تم لوگ اسے سنبھالو اور اس کو اپنی زندگی کی تعمیر میں استعمال کرو۔ لڑکی اور داماد نے باہم مشورہ کیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس رقم سے کوئی کاروبار شروع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ابتدا میں ان کو کافی محنت کرنی پڑی۔ بعض اوقات بڑے سخت مراحل سامنے آئے، مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کاروبار پر جمے رہے۔ بالآخر حالات بدلنا شروع ہوئے۔ مذکورہ 10,000 روپے میں برکت ہوئی اور وہ لوگ چند سال کے بعد کافی ترقی کر گئے۔ اب وہ اپنے مقام پر ایک باعزت اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی آدمی کی زندگی کا ایک بے حد سنجیدہ واقعہ ہے۔ یہ دھوم مچانے کا دن نہیں، بلکہ زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کا دن ہے۔ اس دن ایک مرد اور ایک عورت اپنے آپ کو گاڑھے اقرار میں باندھتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ نکاح کی تقریب سادہ ہو، وہ فضول نمائشوں سے بالکل پاک ہو، اور اگر کسی کو خرچ ہی کرنا ہے تو اس خرچ کی ایک اچھی صورت وہ ہے جس کی مثال اوپر کے واقعے میں نظر آتی ہے۔ اگر ہمارے درمیان اس قسم کا رواج پڑ جائے تو شادی قومی تعمیر کے پروگرام کا ایک اہم جز بن جائے۔ ہر خاندان میں نہایت خاموشی کے ساتھ ترقی کا سلسلہ چل پڑے۔ قوم کے اربوں روپے جو ہر سال چند دن کے تماشوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، قوم کی تعمیر کا ایک مستحکم ذریعہ بن جائیں۔ وہ قومی اقتصادیات کے منصوبے کا جز بن جائیں، اور قوم اقتصادی حیثیت سے اوپر اٹھ جائے تو یہ صرف ایک اقتصادی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ بے شمار پہلوؤں سے یہ قوم کی ترقی کے لیے مفید ہوگا۔ یہ ایک مزید فائدہ ہے، مگر مزید خرچ کے بغیر۔ خاموش تعمیر۔ سوامی وویکانند کو سچائی کی تلاش تھی۔ وہ سفر کرتے ہوئے راس کماری کے ساحل پر پہنچے۔ یہاں سمندر کے اندر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چٹان ہے۔ سوامی وویکانند سمندر میں کود پڑے اور تیر کر چٹان کے اوپر پہنچے۔ یہاں انہوں نے دھیان گیان کیا اور اس کے بعد واپس آ کر ہندو دھرم کے پرچار میں لگ گئے۔ آزادی کے بعد اس چٹان پر وویکانند کیندر قائم کیا گیا ہے۔ تقریباً 2 کروڑ روپے کے خرچ سے ایک بہت بڑا سینٹر بنایا گیا ہے جو 1970 میں مکمل ہوا۔ اس کا خاص مقصد ہے انسان بنانا، یعنی مین میکنگ۔ افراد کار کی فراہمی کے لیے اس سینٹر نے اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں درجنوں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اور سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں۔ وہ اس مشن میں تاحیات کارکن بن گئے۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر H.A. نگیندر ہیں۔ وہ امریکہ میں اسپیس فلائٹ سینٹر میں اعلیٰ عہدے پر تھے۔ وہ اس کو چھوڑ کر اب وویکانند کیندر میں معمولی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں آ کر اپنے آپ کو بے جگہ محسوس نہیں کرتے۔ ایک سائنسدان کا کام سچائی کی تلاش ہے، اور میری تلاش بدستور جاری ہے۔ پہلے یہ میکینیکل انجینئرنگ کے میدان میں تھی، اور اب یہ انسانی انجینئرنگ کے میدان میں ہے۔ Earlier it was in mechanical engineering. Now it is in human engineering. وویکانند سینٹر اس وقت خاص طور پر 4 میدانوں میں کام کر رہا ہے: تعلیم، دیہی ترقی، یوگا ریسرچ اور رسائل اور کتابوں کی اشاعت۔ سینکڑوں لوگ اپنے اعلیٰ عہدے اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس کے پروگرام کے تحت مختلف ریاستوں میں خاموشی کے ساتھ جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر نگیندر کے الفاظ میں، یہ ان کے لیے ایک بھرپور زندگی ہے۔
ان کو پورا اطمینان ہے کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں. It is indeed a rich life, rich in job satisfaction. وہی قوم زندہ قوم ہے جس میں اعلیٰ صلاحیت کے لوگ اس قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. قربانی 1962 کا واقعہ ہے. مسٹر سریش ایچ کامدار کی عمر اس وقت 29 سال تھی. وہ کلکتہ کے میڈیکل کالج ہسپتال میں اپنے ایک بیمار عزیز کو دیکھنے کے لیے گئے. وہاں اس وقت ایک مریض لایا گیا. اس کا آپریشن ضروری تھا اور اس کے لیے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی. یہ اس آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. مسٹر کامدار کا بلڈ گروپ اے تھا. ان کو مریض پر ترس آیا. انہوں نے رضاکارانہ طور پر خون کی پیشکش کر دی. ایک زندگی بچا لی گئی. مسٹر کامدار کی عمر اب 53 سال ہو چکی ہے. کلکتہ کے مذکورہ تجربے کے بعد انہوں نے خون دینے کو اپنا مستقل مسلک بنا لیا. پچھلے 24 سال کے اندر وہ 100 بار رضاکارانہ طور پر خون دے چکے ہیں. انہیں ریڈ کراس سوسائٹی نے اعلیٰ امتیاز کے تمغے عطا کیے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو فوری جوش سے بھڑک اٹھیں اور لڑ کر اپنا خون دے دیں، مگر ایسے لوگ بہت کمیاب ہیں جو سوچے سمجھے ذہن کے تحت مستقل خون دیں اور زندگی کے آخری لمحات تک دیتے رہیں. یہ دوسرے لوگ بظاہر چھوٹا کام کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، مگر یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑا کام کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ بناتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی انفرادی قربانیوں کے ذریعے پوری قوم کو آگے لے جاتے ہیں. پہلی قسم کی قربانی اگر لیڈر بناتی ہے تو دوسری قسم کی قربانی قوم تیار کرتی ہے. پہلی قربانی اگر حال کی تعمیر ہے تو دوسری قربانی مستقبل کی تعمیر. ایک بڑا مکان اچانک نہیں بنتا. سال ہا سال تک ایک ایک اینٹ جوڑی جاتی ہے. اس کے بعد وہ مجموعہ تیار ہوتا ہے جس کو مکان کہتے ہیں. ایک تالاب اچانک نہیں بھر جاتا. بارش ایک عرصے تک بوند بوند پانی اس میں پہنچاتی ہے، تب ایک بھرا ہوا تالاب وجود میں آتا ہے. یہی معاملہ انسانی معاملات کا ہے. انسانی زندگی میں کوئی بڑا واقعہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ بہت سے لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی کوشش کو لمبی مدت تک جمع کریں گے. انسانی کامیابی صابرانہ عمل کا نتیجہ ہے، نہ کہ وقتی اقدام کا نتیجہ. کامیابی کی قیمت. ایک طالب علم کے سرپرست کالج کے پرنسپل سے ملے. آپ لوگوں نے جو تعلیمی نصاب بنایا ہے وہ بہت لمبا ہے. طالب علم کی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف پڑھنے میں گزر جاتا ہے، انہوں نے کہا. پرنسپل نے جواب دیا، اس کا حل تو بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ آپ مختصر نصاب بھی بنا سکتے ہیں. اصل میں مدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ طالب علم کے اندر کیسا علمی معیار چاہتے ہیں. قدرت کو شاہ بلوط کا درخت اگانے میں 100 برس لگ جاتے ہیں، مگر جب وہ ککڑی کا درخت اگانا چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف 6 مہینے درکار ہوتے ہیں. اگر آپ معمولی معیار چاہتے ہوں تو چند سال کی تعلیم بھی کافی ہو سکتی ہے، مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے تو بہرحال زیادہ وقت دینا پڑے گا. یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے. چھوٹی ترقی چھوٹی کوشش سے مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ بڑی ترقی چاہتے ہوں تو لازماً آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. چھوٹی کوشش سے کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ہیرلڈ شرمین نے اسی بات کو ان الفاظ میں کہا ہے: Every worthwhile accomplishment has a price tag on it. How much are you willing to pay in hard work and sacrifice, in patience, faith and endurance to obtain it? ہر کامیابی کے ساتھ قیمت کا ایک پرچہ لگا ہوا ہے. اب یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور قربانی، صبر، یقین اور برداشت کی شکل میں کتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. بازار میں آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے قیمت ادا کی ہو. اسی طرح ہر ترقی اور ہر کامیابی کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور آدمی کو وہی ترقی اور وہی کامیابی ملے گی جس کی اس نے قیمت ادا کی ہو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم.